بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستوں، بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ وہ والدین جن کو اسپین میں نیشنلٹی مل جاتی ہے اور وہ اپنی فیملی کو یہاں پہ بلوا لیتے ہیں اسپین میں، اور ان میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے والدین نیشنلٹی دلوا سکتے ہیں، خواہ وہ والد ہو یا والدہ ہو، دونوں میں سے کسی ایک کو نیشنلٹی اگر مل جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو جو یہاں پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو دلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح سے جو ہے وہ نیشنلٹی دلوائی جا سکتی ہے، تو اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ اس کو کلک کر کے ویڈیو کو بھی دیکھ سکیں گے۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ فیملی جو آپ کے ساتھ یہاں پہ رہ رہی ہیں لیکن وہ بچے پیدا آپ کی ہوم کنٹری میں ہوئے ہیں، تو ان کو کس طرح سے نیشنلٹی دلوا سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ جو وائف یا خامد جس کو نہیں ملی، یعنی کہ آپ کا پارٹنر، اس کو علیحدہ سے 10 سال لیگل طور پہ پورے کرنے پڑیں گے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ یہ ہیلپ کروا سکتے ہیں کہ اس کو ترخیصہ کمیونیتاریہ دلوا دیں، ادروائز ان کو 10 سال لازمی طور پہ پورے کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ لیگل طور پہ رہتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو 18 سال سے عمر جن کی زیادہ ہو چکی ہے ان کو بھی کوئی ہیلپ آپ نہیں کر سکتے نیشنلٹی دلوانے کے لیے، ان کو بھی علیحدہ سے 10 سال پورے کرنے پڑیں گے یہاں پہ جو ہے لیگل طور پہ رہتے ہوئے۔ اس کے بعد وہ اپنے طور پہ نیشنلٹی اپلائی کریں گے اور لیں گے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو بچے 18 سال سے کم عمر کے ہیں اس کو کس طرح سے نیشنلٹی ان کو دلوائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں، جو فیملی وہاں سے منگواتے وقت آپ نے تمام ڈاکومنٹس ارینج کیے تھے پاکستان میں، وہی آپ کو ڈاکومنٹس ان میں سے زیادہ تر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے علاوہ باقی عموماً طور پہ زیادہ تر جو سرٹیفکیٹ ہیں وہی لگیں گے۔ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کو جو آپ نے پاکستان سے بنوائے تھے ہاسپٹل سے وہ ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ وہاں کے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ادروائز باقی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ تو اب یہاں پہ بات کرتے ہیں جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے اس پروسیس کے لیے۔ FRC جو کہ اس وقت بھی بہت امپورٹنٹ تھا، اور یہاں بھی اب بھی جو نادرا کا ایشو ہوتا ہے جس کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بولتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ یاد رہے کہ یہ تمام ڈاکومنٹ جو ہیں یہ اٹیسٹ ہونے چاہیے اسپینش ایمبیسی سے، ٹرانسلیٹ ہونے چاہیے اتھورائزڈ ٹرانسلیٹر سے۔ اگر آپ کو سستا ٹرانسلیٹر جو ہے وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ رملہ کتلونیا میں، اگر آپ کتلونیا میں رہتے ہیں تو رملہ کتلونیا میں ایک ٹرانسلیٹر ہے بہت سستا، تو اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اسی چینل پہ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو میرج سرٹیفکیٹ ہے، جو آپ کی شادی ہوئی ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ بھی اسی طرح سے ٹیسٹ ہونا چاہیے، ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے فارن افیئر سے، اسپینش ایمبیسی سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پارٹنر کا بیوی یا خامد، اگر بیوی اپلائی بچوں کا کر رہی ہے تو خامد اپلائی بچوں کا کر رہا ہے تو بیوی کا ایتھورائزیشن سرٹیفکیٹ چاہیے۔ اگر وہ آپ کے پاس یہاں پہ رہ رہی ہے تو نتاریوں کا چاہیے، وہ ایتھورائز کر کے دے گی، وہ آپ کو اجازت دیتی ہے آپ بچوں کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے پاسپورٹس، ان کے ریزیڈنٹ کارڈ، وہ آپ کے پاس یہاں پہ آف کورس ہوں گے۔ جو بچے یہاں پہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے آپ کو چاہیے، اور آپ کا جس بندے کے بہاف پہ، والد یا والدہ کے بہاف پہ بچوں کو نیشنلٹی ملنی ہے، اس کا اسپینش پاسپورٹ، اس کا دینئی جو ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ نتاریوں سے اٹیسٹڈ بعض اوقات مانگ لیتے ہیں۔ یہ میں یہاں پہ بات کروں گا جرنل، کچھ رجسٹر سول ہیں جو آپ کو نتاریوں سے کہیں گے اٹیسٹ اور کروا کے لے کے آئیں، لیکن کچھ رجسٹر سول صرف اور صرف آپ سے پاسپورٹ اور دینئی مانگتے ہیں۔ جہاں تک میں نے تمام نالج اور معلومات حاصل کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن ڈاکومنٹس میں وہی تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پاکستان سے جو بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ ہیں وہ آپ کو چاہیے، وہ بھی سیم اسی طرح تمام ڈاکومنٹ جو آپ کی ہوم کنٹری کے ہیں، آپ کے ملک کے ہیں، وہ آپ نے فارن افیئر سے ٹیسٹ،
وہاں کی ایمبیسی جو اسپینش ہے وہاں سے ٹیسٹ، اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن اسپین میں ایتھورائزڈ ٹرانسلیٹر سے وہ کروانی جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بعد وہ ڈاکومنٹس تمام کے تمام ایلیجیبل ہوں گے۔ یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں یہ لے کے آپ نے رجسٹر سول جو آپ کی متعلقہ ہے وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ آپ نے سبمٹ کروانے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ سے ڈاکومنٹس لینے کے بعد آپ کے بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ یہاں کا اسپین کا ایشو کریں گے۔ وہ برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی بہاف پہ آپ نے پھر بعد میں ان کے اوتھ کے لیے، جس کو خرامنتو بولتے ہیں، وہ آپ نے کروانی ہے۔ وہ کروانے کے بعد ان کو بھی سیم لائک آپ کی طرح نیشنلٹی مل جائے گی۔ کوئی لینتھی، کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے، یہ بہت ایزی پروسیس ہے۔ جو بچے یہاں پہ ہوتے ہیں ان کا پروسیس کافی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ پروسیس اب شروع کیا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کی نیشنلٹی فار ایگزامپل 1 سال 2 سال جمع ہوئی ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سال اور لگ جائے گا، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ بلا لیں، تو یہاں پہ آ کے ان کا پروسیس جو ہے وہ یہاں سے کروا لیں۔ اگر نہیں تو جو پروسیس ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، نیا پروسیس، جس پہ میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی جب ایک طریقہ کار طے ہو جائے گا اور چلنا شروع ہو جائے گا تو پھر وہاں پہ بھی اتنا زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں لگے گا۔ لیکن وہ کب ہوتا ہے، کب یہ طریقہ کار طے ہوتا ہے، کب یہ تمام معاملات صحیح ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے سست روی کے ساتھ ہوں، کیونکہ کرونا جب تک ہے اس وقت تک یہ حالات بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ بچے جو یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کا جو پروسیس ہے نیشنلٹی کا، اس پہ بھی میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پہ۔ اس چینل پہ آپ کو ہر لحاظ کی انفارمیشن میں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جس معلومات کی ویڈیو چاہیے وہ اوپر چینل پہ جا کے آپ سرچ کر لیا کریں اس نیم سے، تو وہ ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں اور وہ آپ وہاں پہ واچ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی معلومات نیشنلٹی بچوں کی جو یہاں سے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی۔ کافی دوستوں نے اس پہ کمنٹ کیے تھے، تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو وہ تمام نالج بیسک جو ہے وہ جس کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں۔ یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو آخر میں بتانا چاہوں گا کہ جو دوست یہاں سے اپنے بچوں کی نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں یا ابھی کر رہے ہیں، ان کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ ممکن ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں کرواتے، اگر ممکن ہو تو بے شک ابھی پاکستانی جو نیشنلٹی ہے اس کو کینسل نہ کروائیے گا، کیونکہ بہت زیادہ امید ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے ہم اسپینش اوورسیز پاکستانیوں پہ بھی کہ دوسرے ممالک کی طرح یہاں پہ بھی ڈبل نیشنلٹی کا قانون جو ہے وہ رائج ہو، کیونکہ بہت زیادہ سننے کو آ رہا ہے کہ وہ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کینسل کروا دیں گے تو پھر نئی جھنجھٹ میں پڑیں گے، اگر تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ڈبل نیشنلٹی کا قانون پاس ہو جائے اور آپ کو نہ کروانی پڑے، اور اللہ کا شکر کریے گا پھر کہ آپ ڈبل نیشنلٹی رکھ سکیں گے۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔